تلنگانہ کے وزیر بلدی نظم و نسق و شہری ترقی کے طارق رمانہ نے کہا ہے کہ تلنگانہ کو علیحدہ ریاست کا درجہ دیے جانے کے موقع پر کئی افراد کے دنوں میں ریاست میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کے تعلق سے شبہات تھے، تاہم آج تلنگانہ ریاست دیگر ریاستوں کے لیے رول ماڈل بن گئی ہے۔ حیدرآباد میٹرو ریل نے ملکی سطح پر دوسرا مقام حاصل کیا ہے۔ حیدرآباد میٹرو ٹرینز میں اوسطاً 1,30,000 مسافر سفر کرتے ہیں۔ محمد محمود علی وزیر داخلہ تلنگانہ نے تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ چیئرمین محمد سلیم کے زیر اہتمام حج ہاؤس رامپلی میں بارش و سیلاب متاثرین میں راشن کٹس تقسیم کی۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ سید احمد پاشا قادری، سیکریٹری مجلس و رکن اسمبلی یاقوت پورہ جعفر حسین معراج، رکن اسمبلی نامپلی احمد بلالہ، رکن اسمبلی ملک پیٹ کوثر محی الدین، رکن اسمبلی کارواں سی ای او وقف بورڈ محمد قاسم کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ محکمہ کسٹمز کے عہدیداروں نے شمشاباد ایئرپورٹ پر ایک مسافر کو گرفتار کرتے ہوئے اس کے قبضے سے 223 گرام کے 2 گولڈ بار ضبط کیے، جن کی مالیت 12,22,000 بتائی گئی ہے۔ قومی صدر او بی سی بی جے پی قائد ڈاکٹر لکشمن نے ناگل میں بی سی میٹنگ کو مخاطب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ کے جنرل سیکرٹری پر تنقید کرتے ہوئے بتایا کہ ٹی آر ایس حکومت خاندانی حکومت قرار دیا ہے۔ کووڈ-19 وبائی امراض میں تیزی سے پھیلاؤ کے درمیان تلنگانہ ایجوکیشن بورڈ نے 10ویں اور انٹر 2021 کے امتحانات کے بارے میں ایک اہم فیصلہ لیا ہے۔ تعلیمی بورڈ اپریل 2021 کے آخر میں، انٹر میں 2021 کے آخر میں ایس ایس سی امتحانات کے انعقاد پر غور کر رہا ہے۔ وائی ایس آر سی پی نے ہمیشہ مسلمانوں کی حمایت کی ہے۔ نندیال میں ایک مسلم کنبے کی خودکشی نے ہلچل مچا دی ہے۔ اس واقعے نے سیاسی رنگ لے لیا ہے۔ حکمران اور اپوزیشن جماعتیں اس معاملے میں ایک دوسرے پر تنقید کر رہی ہے۔ موسمیات نے کہا ہے کہ 12 نومبر کو جنوبی ساحلی اے پی میں گرج و چمک کے ساتھ شدید بارش کا امکان ہے۔ اپنے بلیٹن میں اس نے کہا کہ 12-14 نومبر کو جنوبی ساحلی اے پی، رائلسیما اور 12 اور 13 نومبر کو شمالی ساحلی اے پی میں بارش کا امکان ہے۔ آندھرا پردیش کے مشرقی گوداوری ضلع میں سیلاب سے ہوئے بڑے پیمانے پر نقصانات کا مرکزی ٹیم نے جائزہ لیا۔ اس ٹیم میں شامل ارکان نے کسانوں اور دیگر عہدیداروں سے تفصیلی بات چیت کرتے ہوئے نقصانات کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ مغربی بنگال میں 7 مہینے کے بعد آج سے لوکل ٹرین کی خدمات آج سے شروع ہو گئی ہیں، تاہم کورونا وائرس کی وجہ سے سخت انتظامات اور نگرانی کی جاری ہے اور مسافر بھی قوانین پر عمل کر رہے ہیں۔ نائب صدر نشین آل انڈیا کانگریس کسان سنگھ خورندہ ریڈی نے بتایا کہ کل ریاست بھر میں ڈسٹرکٹ کلکٹر آفس کے سامنے مرکزی حکومت کی زرعی بل اور ریاست کے مخالف کسان پالیسی کے خلاف دھرنے دیتے ہوئے مطالبہ کیا جائے گا۔ نیشنل کانفرنس کے صدر اور رکن پارلیمنٹ ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا کہنا ہے کہ کشمیر کے لوگوں کو پاکستانی قرار دینا بھارتیہ جنتا پارٹی کا پرانا ہتھ کنڈا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی وہ جماعت ہے جس نے ملک کو کافی پیچھے دھکیل دیا، جس کے لیے انہیں ملک کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے عظیم مفکر اور مجاہد آزادی مولانا ابوالکلام آزاد اور مشہور سائنسدان آچاریہ کرپلانی کو ان کی سالگرہ پر خراج عقیدت پیش کیا۔ اطلاعات و نشریات کے مرکزی وزیر پرکاش جاوڈیکر نے بہار اسمبلی انتخابات میں قومی جمہوری اتحادی کی جیت پر خوشی ظاہر کرتے ہوئے بدھ کو کہا کہ ملک کے انتخابی نتائج نے پھر سے ثابت کر دیا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی سب سے قابل اعتماد لیڈر ہیں۔ سپریم کورٹ نے ریپبلک بھارت ٹی وی کے ایڈیٹر ان چیف اور صحافی ارنب گوسوامی کو خودکشی کے لیے اکسانے معاملے میں ارنب کو سپریم کورٹ سے عبوری ضمانت مل گئی ہے۔ جرمن چانسلر انجیلا مرکل نے امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن سے گفتگو کی اور مستقبل قریب میں جرمنی کے امریکہ کے ساتھ رشتے مزید گہرے ہونے کی امید ظاہر کی۔ شدت پسند تنظیم طالبان نے امید ظاہر کی کہ امریکی حکومت افغانستان میں دیرپا امن کے مقصد کے لیے اس نظام کو برقرار رکھے گی اور رواں سال فروری میں ہوئے دوحہ امن معاہدے کے تئیں پابند عہد رہے گی۔ بحرین کے وزیر اعظم شیخ خلیفہ بن سلمان ال خلیفہ کا 84 برس کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ وہ امریکہ کے ہسپتال میں زیر علاج تھے۔